السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج واقع کربلا مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتنے دیر میں یہ بیان ہو سکتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ 56 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 56 ہجری میں یزید جو ہے نا، یزید پلید ولی عہد بنا۔ اس کے خلیفہ بنتے ہی طائف الملوکی شروع ہو گئی اور اسلامی خلافت کے بجائے بادشاہت اور آمریت نے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ یزید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدودوں کو پامال کرنا شروع کر دیا، شراب نوشی عام کر دی، زنا عام کر دیا، بہن بھائی کا نکاح شادی اس نے جائز قرار دے دی۔ اور کون سے برے کام تھے جو اس نے نہ کیے۔ اب ایسے میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عظیم فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ اعلاء کلمت الحق بلند کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر ظالم بادشاہ کے آگے آپ نے کھڑے ہونے کا عہد کیا کہ اس کو میں روکتا ہوں۔ اس نے یہ کام کیوں شروع کیے، اس نے ایسا کیوں قدم اٹھایا۔ دین حق، دین اسلام اس طریقے کا جو ہے وہ بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، ان طریقوں کا، ان خباثتوں کا، خرافات کا دین اسلام اجازت نہیں دیتا جو اس نے شروع کیا۔ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشن مقام، امام حمام شاہ سوار کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے، یزید نے کہا کہ میری بیعت کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور یہ اعلان فرمایا، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا نہیں سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ یہ جو سر ہے یزید کے، یہ ہاتھ جو ہے یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، ہاں سر راہ خدا میں تو کٹ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کا موسم بہار آیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ حج کرنے کی بجائے آپ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ اسی دوران کوفیوں کے بے شمار خطوط جو ہے نا، بار بار خطوط آتے رہے، عقیدت بھرے خط، مدد مانگنے والے کہ اے امام پاک، اے اہل بیت اطہار کہ چشم و چراغ آپ آئیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ آپ ہمارے بلانے پر بھروسہ رکھیے۔ اب حالانکہ یہ جو کوفی تھے، انہی بدبختوں نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھی شہید کیا تھا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 18,000 افراد نے بیعت کی تھی، اور یہ 18,000 افراد نے جو بیعت کی تھی نا، اسی کو دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا کہ آپ کوفے کے لیے عازم سفر اختیار فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے آپ کو کوفہ جانے سے منع بھی فرمایا، لیکن آپ نے دین حق کی خاطر جان کی قربانی کے لیے ذرا بھی لغزش نہ دکھائی۔ یزید کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زمین کو تنگ کر دیا، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا۔ یہ امام پاک کو خبر ملی، یہ ایک غمناک خبر تھی۔ آپ کو زبردست صدمہ ہوا
اور واپسی کا آپ نے قصد بھی کیا. جب آپ نے دیکھا نا یہ معاملہ ہو رہا ہے، واپسی کا آپ نے قصد بھی اس کے اوپر کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر آپ کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اب وہاں پہ یزید کو پتہ لگ گیا بدبخت کو کہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ بیعت کرنے لگے ہیں. تو یزید بدبخت نے جو گورنر تھے، پہلے صحابی تھے، ان کو وہاں سے ہٹا کر ان کی جگہ اپنے والی موالی کو جو ہے وہ اس نے گورنر بنا دیا. اس کے گورنر بنتے ہی اس نے وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے ان کو جان کی دھمکی دی. تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا نا، تو آپ نے یہ سن کر یعنی کہ نماز کا وقت ہوا تو پیچھے کتنے ہزار لوگ تھے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے. جب سلام پھیرا تو اکا دکا کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا. اللہ اکبر. پیارے اور محترم اسلام بھائی، حر نے حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، آپ کو روکا اور اس نے آپ کو جانے سے جو ہے وہ روک دیا. آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط اور قاصدوں کی بات کا حوالہ دیا اور حیران ضرور ہوا، مگر اس نے خطوط کے متعلق لا علمی ظاہر کی اور اس نے آپ کے قافلے کو روک دیا. یہاں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے. ترجمہ: اے لوگو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسے حاکم کو دیکھے کہ ظلم کرتا ہے، اللہ کی حدودوں کو پامال کرتا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے، سرکشی سے حکومت کرتا ہے اور اسے دیکھنے پر بھی کوئی مخالفت نہیں کرتا اور نہ اسے روکتا ہے، تو ایسے آدمی کا اچھا ٹھکانہ نہیں ہے. دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں، رحمان سے بے سروکار، حدود الہی معطل کرتے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے. میں ان کی سرکشی کو حق اور عدل سے بدلنا چاہتا ہوں، اس لیے میں سب سے زیادہ حقدار بھی ہوں. اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو تمہارے لیے ہدایت ہے، ورنہ عہد شکنی عظیم گناہ ہے. یاد رکھو میں حسین ابن علی فاطمہ کا لخت جگر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ، تمہارے نبی تمہارے رسول جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو مجھے اپنے دوش اقدس پر سوار کیا کرتے تھے. دیکھو مجھ سے منہ نہ موڑو، میرا راستہ نہ چھوڑو، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. اس حقیقت افروز خطبہ کا لوگوں پر کافی اثر ہوا، لیکن لالچ اور خوف کی وجہ سے چپ رہے، یہاں تک کہ 9 محرم الحرام کی رات کا وقت آ گیا. آپ رات بھر عبادت میں مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کی آپ نے. اب اگلا دن ہے 10 محرم کا. میں نے یہ ساری گفتگو جو ہے بہت ان شارٹ کر کے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، لیکن بیچ میں بہت معاملات ہوئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی کا قصد کیا، پھر آپ جب رات کے اندھیرے میں جب واپس ہوئے تو کتابوں میں یوں بھی لکھا ہے کہ واپس آئے تو پھر اسی جگہ پر آ جاتے. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو وہیں پر جو ہے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے. تو پوچھا جاتا ہے یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا کربلا ہے. فرمایا بس یہیں پر ہمارے پڑاؤ ہوں گے، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. اچھا، نماز فجر کے بعد عمر بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے احباب کے ساتھ تیار تھے. آپ کے ساتھ 82 یا 72 نفوس قدسیہ، جن میں بچے بوڑھے خواتین بھی شامل تھیں. دوسری جانب 20,000 کا لشکر. کہاں 82 یار، کہاں 20,000؟ کائنات میں کبھی کوئی ایسی جنگ دیکھی ہے جس میں 20 سے 22,000 جو ہے وہ لڑائی کے لیے آ رہے ہوں؟ کن کے مقابلے میں؟ 72 یا 82 کے مقابلے میں.
المیہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ خیر، یہاں پر عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تو دیکھو کتنی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اور صحابہ کی اولادیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جی ہاں، اگر اہل بیت اطہار کے افراد کو گنا جائے تو وہ تو 20-21 تھے غالباً، باقی 72 یا 82 کون تھے؟ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی۔ اللہ 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 اللہ، سارے ہتھیار، حرب و ہتھیار سے لیس۔ اور یہاں پر اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، تمام حجت کے لیے آپ نے خطبہ دیا، اے لوگوں اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، تم جانتے نہیں میں کون ہوں۔ اچھا، یہ جو بار بار فرماتے ہیں تم جانتے نہیں میں کون ہوں، یہ اتمام حجت کے لیے ہے۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے میں اسی کا تو نواسا ہوں، میں وہی حسین ہوں۔ جب میں خطبے کے دوران حضور علیہ السلام میرے نانا جان خطبہ دیتے تھے تو میں آتا تھا، یا میرے بھائی جان آتے تھے، تو حضور علیہ السلام تمہارے نبی تمہارے رسول جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ خطبہ چھوڑ کر ہمیں پکڑتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہم ان کے کاندھوں پر دوش اقدس پر بیٹھ جاتے، کمر مبارک پر بیٹھ جاتے، تو وہ اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ ہم نہ اٹھ جائیں، سجدے طویل کر دیے کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں، مجھے پہچانو تو صحیح۔ بدبخت ایسے تھے، وہ کہتے ہیں ہم جانتے تمہیں، جنگ کرو، بس جس کام کے لیے وہ جنگ کرو۔ پر میں اس کام کے لیے نہیں آیا، میں تو یزید کو سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ کہنے لگے اب سمجھانے والا کام نہ رہا، اب بس جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک کر کے بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے سب قربان ہو گئے۔ سب سے چھوٹا 6 ماہ کا بچہ یار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دم توڑ گیا، تیر مارا ظالم نے، پانی مانگا، تیر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے صدمے برداشت کیے، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا گیا تھا، صبر و استقلال کے پہاڑ تھے آپ، خون مصطفی تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ کائنات، کا جو آپ نے دودھ نوش فرمایا، اس کا اثر تھا آپ کے رگوں میں۔ اللہ اکبر۔ 10 محرم اور حرام سب شہید ہو جاتے ہیں ایک ایک کر۔ جب آپ نے خطبہ دیا تو یزیدی میں سے صرف ایک حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یہی تھے وہ جنہوں نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ روکا تھا۔ خیر، جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہوا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہوا۔ سب سے آخر میں حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیغ ذوالفقار لے کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر لے کر جنگی لباس وہ سجا کر اب میدان کارزار میں جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر
زیادتی کرنے والے زیادتی کرتے ہیں جناب، وہ جو پاک بیویاں تھیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، استغفر اللہ، کچھ ایسا نہیں۔ بیویاں پاک بیویاں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صبر سکھایا تھا، وہ صابرہ تھی، وہ شاکرہ تھی۔ انہوں نے کوئی اپنے بالوں کو نہیں پیٹا، اپنے بالوں کو نوچا نہیں، اپنے چہروں کو نہیں پیٹا انہوں نے۔ جب جاتے ہوئے دیکھا تو معلوم تھا کہ یہ اب زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ خیر یاد رکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی جو احباب ہیں وہ کائنات میں سب سے افضل ہستیاں ہیں، کیونکہ خاندان نبوت ہے نا۔ انہوں نے صبر کیا، ڈٹ کے مقابلہ کیا، بالآخر آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ سن 61 ہجری میں یہ واقعہ حالہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 55 سال 5 ماہ اور 5 دن۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں پیغام دیتی ہے۔ اول یہ کہ ایمان والا اپنے خون کا آخری قطرہ بھی جو ہے نا وہ دینے کے لیے دریغ نہیں کرتا۔ کس کی آگے؟ ظالم کی آگے۔ حق و صداقت پہ ڈٹا ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے نا۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور حدودوں کی پامالی کرتا ہے اس کے آگے ڈٹ جائیں۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ السلام کے حدیث مبارکہ نے فرمایا جب برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، تلوار کے زور پر ہاتھ سے روکو، ڈنڈے کے زور سے روکو نا، پہلے ڈنڈا پھاڑ لو نا واسطے نہیں یہ کر سکتے، زبان سے روکو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عظیم ہستی، تو انہوں نے دل میں برا نہیں جاننا تھا، انہوں نے ڈنڈا پکڑا، تلوار اٹھائی، پھر آب میدان میں آج دیکھ لیتے ہیں کیا تو کیا ہے اور کیا تیری ضروریت ہے۔ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ ہر جگہ پر میجورٹی از اتھارٹی نہیں چلتی، وہاں پہ تعداد زیادہ تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر تعداد کم تھی، حق پر تھے، وہ تعداد زیادہ تھی، ناحق تھے وہ لوگ، بدبخت تھے، ظالم تھے وہ لوگ۔ نماز پڑھنا یہ حسینیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکامات پر چلنا حسینیت ہے۔ ہمارا جسم ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ہمارا انگ انگ حضور علیہ السلام کی سنتوں کی داستان سناتا ہو، یہ حسینیت ہے۔ امام حسین داڑھی منڈے نہیں تھے، اللہ کی حدودوں کی پامالی کرنے والے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بدلنے والے نہیں تھے۔ 7 باتیں ایسی تھیں جس کی بنا پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف اعلان جنگ فرمایا۔ 7 باتیں ایسی جس میں شراب نوش، نماز میں سستی کرنا، یہ نماز کوئی نماز پڑھی کوئی نہیں نماز پڑھی، یہ یزید اس طرح کی کام کرتا تھا۔ گانے باجوں کا شوقین تھا وہ، ناچ گانے کا شوقین تھا، شراب کا عادی تھا وہ، بدفعلیاں کیا کرتا تھا، زنا عام کیا ہوا تھا اس نے۔ ایسے 7 افعال تھے جن کی وجہ سے اس نے طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی دین کی راہ میں اپنا تن من دھن
قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم وقت تیار رکھیں۔ سب سے پہلا جو جہاد ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہے۔ وہ جو اپنے آپ کے اندر ایک غصہ پنپ رہا ہے نا، غصہ، اس کو ختم کریں۔ یہ یزیدیت ہے۔ میرا غصہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس غصے کو کسی کے اوپر اتار نہ دوں۔ پریشانیاں ہیں، صبر کریں۔ مصیبتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اقتدار کی طاقت جان تو لے سکتی ہے، ایمان نہیں لے سکتی۔ ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پانی کو ترستے رہے۔ نہ ترس حسین آپ کو، میں یہ کہوں تو بے ادب، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ ضرورت اس بات کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حقیقی فلسفے اور حقیقت اور مقصد کو سمجھا جائے، اور اس سے ہمیں جو سبق اور پیغام ملتا ہے وہ اس دنیا میں عام کیا جائے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہر قوم کے لیے مشعل راہ اور ہدایت، ہر قوم کے لیے۔ تو مسلمان تو بدرجہ عتم اس کے اوپر کاربند ہونا چاہیے۔ اور کسی نے کیا وہ کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ شمر کی وہ زور زبردستی رہی، جو رہا تو نام حسین ہے، جسے نام یاد رکھتی ہے کربلا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ پیارے محترم، ہمیں حسینی بننا ہے، یزیدیت کا کلا کما کرنا ہے۔ اچھے کام حسینی، برے کام یزیدی کے۔ ہمیں ہر اچھا کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، ہر برے کام سے بچنا ہے جو یزیدیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک اچھے باپ، ایک کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ ضرورت اس بات کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حقیقی فلسفے اور حقیقت اور مقصد کو سمجھا جائے، اور اس سے ہمیں جو سبق اور پیغام ملتا ہے وہ اس دنیا میں عام کیا جائے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہر قوم کے لیے مشعل راہ اور ہدایت، ہر قوم کے لیے۔ تو مسلمان تو بدرجہ عتم اس کے اوپر کاربند ہونا چاہیے۔ اور کسی نے کیا وہ کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ شمر کی وہ زور زبردستی رہی، جو رہا تو نام حسین ہے، جسے نام یاد رکھتی ہے کربلا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ پیارے محترم، ہمیں حسینی بننا ہے، یزیدیت کا کلا کما کرنا ہے۔ اچھے کام حسینی، برے کام یزیدی کے۔ ہمیں ہر اچھا کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، ہر برے کام سے بچنا ہے جو یزیدیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک اچھے باپ، ایک اچھے بیٹے، ایک اچھے بھائی، اور ہر رشتہ انہوں نے نبھایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اچھا بن کر زندگی گزاریں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن کر زندگی گزاریں۔ یہی دعوت اسلامی ہمیں سکھاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور حسینیت کا پیغام آگے پہنچاتے جائیں۔ امیر علیہ سنت جس طرح فرمائیں اس طرح چلتے جائیں، 72 نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیں،
مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں، ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا معمول رکھیں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ دین و دنیا بہتر ہو جائیں گی اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آنکھوں کا نور دل کی تمنا حسین ہے، آنکھوں کا نور دل کی تمنا حسین ہے، دنیا تو دنیا میری تو عقبہ حسین ہے، مانگی رسول پاک نے حق سے ہے یہ دعا، مانگی رسول پاک نے رب سے ہے یہ دعا، اپنا بنا لے اس کو تو جس کا حسین ہے، اپنا بنا لے اس کو تو جس کا حسین ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔